بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن نسائی اور مسند احمد کی ایک حدیث۔ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ الاخلاص پڑھنا مسنون و مستحب ہے۔ اس بات کا پتہ دینے والی حدیث بھی عظمت سورۃ الکافرون کے ضمن میں ذکر کی جا چکی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد آخر تک 10 بار پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر تعمیر کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سورۃ اخلاص پڑھ کر بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکنا چاہیے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد میں مروی ہے، عنقریب ایک وقت آئے گا کہ لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ سوال کریں گے، حتیٰ کہ ایک کہنے والا کہے گا، اچھا مخلوق کو تو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اللہ عز و جل کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جب لوگ ایسی بات کرے تو کہو، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اور پھر 3 مرتبہ بائیں طرف تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ صحیح بخاری اور سنن اربعہ کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت اس صورت اور معوذتین کی تلاوت کر کے اپنے ہاتھوں میں پھونک مار کر انہیں اپنے جسد اطہر پر پھیرتے۔ یہ بیماریوں سے تحفظ اور شفا یابی کا باعث ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر سونے لگتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کر کے ان میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونک مارتے اور پھر اپنے جسم مبارک پر جہاں تک ہو سکتا دونوں ہاتھ پھیرتے۔ پہلے سر مبارک پر ہاتھ پھیرتے، پھر چہرے مبارک اور سامنے کے بدن پر پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل 3 مرتبہ کرتے۔